ایک ہی زندگی میں کوئی انسان کتنی زندگیاں جی سکتا ہے، کتنی بار خود کو بالکل نئے سرے سے بنا سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی سمجھنے جا رہے ہیں جن کی زندگی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 بالکل الگ الگ حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جی، یہ کہانی ہے عمران خان کی۔ اور یہی تو وہ سوال ہے جو اس پورے ناقابل یقینی سفر کے مرکز میں ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو کامیابی کی بلندیوں، ناکامی کی گہرائیوں، امید اور شدید تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے کرکٹ کے میدان سے، جہاں ایک نوجوان پرجوش کپتان نے نہ صرف کھیل کے اصول بدلے بلکہ اپنی قوم کی سوچ اور تقدیر پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 1992 کا، ورلڈ کپ کا میدان ہے، پاکستان کی ٹیم ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر ہو چکی ہے، ہر طرف مایوسی ہے، امیدیں دم توڑ رہی ہیں، اور پھر کپتان سب کے سامنے آتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسی چنگاری تھی جس نے پوری ٹیم میں جیسے آگ لگا دی۔ عمران خان نے اپنی ٹیم کو کہا کہ یاد رکھو، جب شیر گھر جاتا ہے نا تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آج تک تاریخ کا حصہ ہے۔ فائنل کا دباؤ، سامنے انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم، اور کپتان خود آگے بڑھ کر 72 رنز کی وہ فیصلہ کن اننگز کھیلتا ہے جو ٹیم کو جیت دلاتی ہے۔ یہ صرف ایک ٹرافی نہیں تھی، یہ ایک پوری قوم کے لیے خود اعتمادی کا ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ اور یہ اعداد و شمار خود بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک عظیم کپتان نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے بہترین آل راؤنڈرز میں سے ایک تھے۔ مطلب بلے سے بھی میچ جتوانا اور گیند سے بھی میچ کا پاسا پلٹ دینا، یہ صلاحیت انہیں سب سے الگ کرتی تھی۔ لیکن میدان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا بھی تھی جس کے عمران خان بادشاہ تھے۔ یہ 80 کی دہائی تھی جب وہ کرکٹ کی پچ سے سیدھا لندن کے نائٹ کلبز کا سفر کیا کرتے تھے۔ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ایک دلکش شخصیت کے مالک، وہ لندن کی راتوں کی جان ہوا کرتے تھے۔ اخبارات ان کی کہانیوں سے بھرے رہتے تھے اور انہیں کرکٹ کا حتمی بیچلر تک کہا جاتا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بالکل ہی الگ، بہت گلیمرس پہلو تھا۔ لیکن اس ساری چکا چوند کے پیچھے ایک تبدیلی آہستہ آہستہ رونما ہو رہی تھی۔ 80 کی دہائی کے آخر تک عمران خان کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ایسا موڑ جہاں مقصد شہرت سے کہیں زیادہ اہم ہونے والا تھا۔ یہ تبدیلی کتنی گہری تھی، اس کا اندازہ ان 2 دہائیوں کو آمنے سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ ایک طرف نائٹ کلبز اور اخبارات کی شہرت تھی تو دوسری طرف کینسر ہسپتال اور عوام کی خدمت کا جذبہ۔ ایک ہی شخص کی 2 بالکل مختلف شناخت۔ ہر بڑی کہانی میں ایک اہم موڑ ضرور آتا ہے، اور عمران خان کی زندگی میں یہ موڑ ایک ذاتی سانحے کی شکل میں آیا جس نے ان کی زندگی کا مقصد ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1985 میں جب ان کی والدہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی تو اس گہرے ذاتی دکھ نے ایک بہت بڑے عوامی مشن کو جنم دیا۔ انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ پاکستان میں کسی اور کو علاج کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان نہیں گنوانی پڑے گی۔ اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا جو بہت سے لوگوں کے لیے ایک خواب تھا، ناممکن تھا۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال بنایا جہاں آج بھی 70% سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ پھر نمل یونیورسٹی جیسے ادارے بنائے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا مشن صرف صحت تک محدود نہیں تھا بلکہ تعلیم بھی ان کے لیے اتنی ہی اہم تھی۔ تو کرکٹ کا میدان فتح کرنے اور سماجی خدمت میں ایک بڑا نام کمانے کے بعد عمران خان نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل اور سب سے ہنگامہ خیز میدان میں قدم رکھا: سیاست۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ ان کا نعرہ بہت واضح تھا: کرپشن کے خلاف جنگ اور ایک نئے پاکستان کا قیام۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس نے خاص طور پر ملک کے نوجوانوں کو بہت متاثر کیا۔ لیکن اقتدار تک پہنچنے کا یہ سفر بہت لمبا اور مشکل تھا۔ 22 سال، سوچئے 22 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد 2018 میں وہ وزیر اعظم بنے، لیکن صرف 3.5 سال بعد ہی انہیں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹا دیا گیا، اور پھر ان کی زندگی کا شاید سب سے مشکل دور شروع ہوا جس میں انہیں 180 سے زیادہ مقدمات اور قید کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت سے ہٹائے جانے کے بعد بھی ان کی کہانی رکی نہیں۔ ایک قاتلانہ حملے میں وہ بال بچے۔ قید میں ہونے کے باوجود 2024 کے انتخابات میں ان کی جماعت کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کارکردگی نے سب کو حیران کر دیا۔
آج بھی وہ پاکستان کی سیاست کا ایک مرکزی، مقبول اور اتنا ہی متنازع کردار ہیں۔ تو آخر میں سوال وہیں آ جاتا ہے، عمران خان کون ہیں؟ کیا وہ ایک ایسے ہیرو ہیں جن میں خامیاں بھی ہیں، یا ایک حقیقی تبدیلی لانے والے مصلح، یا پھر شاید دونوں؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کی میراث اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی ان کی زندگی کی یہ مختلف ادوار، اور شاید ان کی اصل کہانی کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔